بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کل ہم نے مضاربہ کا ٹاپک شروع کیا تھا اور اس کا جو 2 سوال ہیں مگر وہ کچھ مکسڈ ہیں آپس میں ایک حوالے سے. اس میں تھا ڈیفائن مضاربہ اور اس کے بعد پارٹیز آف مضاربہ. تو یہ ڈیفائن مضاربہ آپ کو نظر آ رہا ہے کویشچن نمبر 1 میں. سیکنڈ میں بھی ہے واٹ از دا میننگ آف مضاربہ. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں parties involved in مضاربہ. Explain the different types of مضاربہ. Name the main parties involved in مضاربہ. یہ سیکنڈ کویشچن کے اندر ہے. یہ جو 17 کے اندر یہ پارٹیز ہیں یہ دونوں ڈیفائن ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے سوال کے اگلے حصے کے اوپر ڈسکس دا میجر بزنس ایکٹیویٹیز آف مضاربہ. یہ پہلے سوال میں ہے. اور سیکنڈ سوال میں ہے کہ ایکسپلین دا ڈفرینٹ ٹائپس آف مضاربہ. تو یہ ٹائپس ہوں یا میجر بزنس ایکٹیویٹیز ہوں، اس کے نیچے ایک ہی ہم نے جواب لکھنا ہے. یہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس وقت لیپ ٹاپ کے ذریعے آپ کے سامنے ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری بک ہے یہ بھی اس وقت میرے پاس ہے. تو اس میں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کہاں ہے اس کا جواب. جی یہ دیکھیے، یہ پیج نمبر 166 ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہیں میجر بزنس ایکٹیویٹیز آف مضاربہ. اور اس میں آپ جو ڈفرینٹ ٹائپس دیکھ رہے ہیں یہ 12 ہیں. اور اس سے پہلے بک میں اگر آپ سٹارٹ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی ٹائپس لکھی ہوئی نظر آئیں گی. یہ 2 ٹائپ صرف لکھی ہوئی ہیں پیج نمبر 163 کے اوپر، جس میں ہے ملٹی پرپز مضاربہ اور اسپیسیفک پرپز مضاربہ. تو یہ بک میں 2 + 12 14 ہیڈنگز ہیں، لیکن جب میں نے اس کو ریوائز کیا اور یہ جو آپ کو میں نے نوٹس سینڈ کیے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ ہیڈنگز ہیں. مثلا ہم ٹائپ سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پہلی ٹائپ ہے فکسڈ پیریڈ مضاربہ، کہ جب مضاربہ جو ہے وہ ایک خاص عرصے کے لیے کیا جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں 2 باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات کہ مضاربہ ہوتا کیا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس میں کون لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو مضاربہ ایک شراکت ہے اور اس میں ایک بندہ پیسہ لگاتا ہے جس کو رب المال کہتے ہیں یا فائنینسر انگلش میں کہہ لیں، اور دوسرا بندہ محنت لگاتا ہے جس کو کام کرنا آتا ہے، اس کو مینیجر کہتے ہیں، مضارب عربک میں کہتے ہیں. تو جب یہ دونوں آپس میں ایگریمنٹ کریں گے تو اگر یہ ایک ٹائم طے کر لیتے ہیں فکس پیریڈ مضاربہ ہو جائے گا، اور اگر ٹائم طے نہیں کرتے ہیں تو یہ انڈیفینٹ پیریڈ مضاربہ ہو جائے گا. اب ان دونوں میں مین ڈفرنس کیا ہے؟ ٹائم ختم ہو جائے گا تو مینیجر کو پیسے واپس کرنا پڑیں گے، اور انڈیفینٹ میں جب تک چلتا رہے سو چلتا رہے. اس کے بعد ہے ریسٹرکٹڈ مضاربہ اور ان ریسٹرکٹڈ مضاربہ. اس میں یہ ہے کہ اگر جو رب المال ہے جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ ریسٹرکشن لگا دیتا ہے کہ جناب میرے جو پیسے ہیں نا یہ فلاں مقصد کے لیے استعمال ہوں گے، تو یہ کہلائے گا ریسٹرکٹڈ مضاربہ. نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی شراکت جس میں 2 لوگ ہیں، ایک نے پیسے دیے ایک نے محنت لگائی، اور پیسے دینے والے نے کچھ پابندیاں عائد کر دیں. اور ان ریسٹرکٹڈ مضاربہ، اچھا ان دونوں کے عربک نیم بھی لکھے ہوئے ہیں، مضاربہ المقیدہ اور مطالبہ المطلقہ. یہ نام آپ یاد کر لیجئے گا. ان کے عربک میں میننگز وہی ہیں جو آپ کو انگلش میں نظر آ رہے ہیں، ریسٹرکٹڈ اور ان ریسٹرکٹڈ. اس کے بعد ہے جی ملٹی پرپز مضاربہ. ملٹی پرپز مضاربہ کیا ہے کہ جب بندے نے پیسے دیے تو اس نے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ جناب آپ ان پیسوں کو کسی بھی کاروبار میں استعمال کریں. اور دوسری ہے اسپیسیفک پرپز مضاربہ. یہ 2 بک کے اندر موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے تھے، اور پہلے والے 4 نہیں ہیں. اسپیسیفک پرپز مضاربہ یہ ہے کہ جس نے پیسے دیے یعنی فائنینسر نے، اس نے پرپز بتا دیا. جو اوپر ریسٹرکٹڈ تھا وہ بھی اسپیسیفک پرپز ہو سکتا ہے، جو ٹائم والا تھا وہ بھی اسپیسیفک پرپز ہو سکتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیڈنگز بڑھانے کے لیے ایک ہی بات کو 100 طریقوں سے بتایا جاتا ہے. اچھا ایک مضاربہ کی ٹائپ کیا ہے
کہ ابھی تک جو آپ کو بات بتائی جا رہی تھی مضاربہ کے بارے میں وہ یہ تھی کہ جی ایک بندہ پیسے دے گا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کاروبار کرے گا. اب ایک طریقہ جو کہ پاکستان میں ہے لیگل ہے وہ یہ ہے کہ آپ مضاربہ کمپنی بنا لیں, مضاربہ مینجمنٹ کمپنی بنا لیں, اس کو لیگلی رجسٹرڈ کروا لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کہیں کہ جناب ہم آپ سے پیسے لیں گے, آپ کے پیسے کو ہم کاروبار کے اندر شامل مطلب کہ انویسٹ کریں گے اور آپ کو جو پروفٹ ہوگا آپ سے شیئر کریں گے. یعنی یہ سود سے اور فکس ریٹرن سے نجات مل جائے گی. تو اس کاروبار کو ایک کمپنی کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے 8ویں جو ٹائپ ہے یہ مضاربہ فرم ہے کہ جی آپ ادروائز فرم بناتے ہیں کمپنی کے علاوہ, جو آپ نے سول پارٹنرشپ, پارٹنرشپ اس سارے چیپٹرز میں پڑھا تھا کہ فرم کو رجسٹر کروایا جا سکتا ہے. تو وہ آپ ایک فرم رجسٹر کروا لیں اور اس میں لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب آپ پیسہ لگائیں اور ہم آپ کے پیسے سے کاروبار کریں گے اور آپ کو پروفٹ دیں گے. تو یہ جو پہلے 8 ہیڈنگز ہیں, یہ 8 ہیڈنگز میں سے 2 ہیڈنگ بک میں ہیں اور باقی کے 6 ہیڈنگ نہیں ہیں, وہ میں نے نئے ایڈ کیے تھے اس ایڈیشن میں. اور یہ اب جو 9ویں ہیڈنگ سے لے کے تو 20ویں ہیڈنگ تک یہ جائیں گے, یہ بک میں سے ہی ہیں اور عین ممکن ہے کہ ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سیم ٹو سیم میں نے پچھلے ایڈیشن سے ہی اس کو کاپی کیا ہو. مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیے کہ پیج نمبر 166 پہ پہلا ہے اجارہ یا لیزنگ, تو یہ اجارہ یا لیزنگ ہے اور اس کے بعد استثناء ہے اور یہاں پر بھی استثناء ہے. تو یہ سیم بک سے ہیں, پہلے 8 میں سے 2 بک میں موجود تھے, 6 ایڈ ہو گئے, ہمارے ٹوٹل ہیڈنگ 20 ہو گئے. اجارہ یا لیزنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو پیسے لگاتا ہے, جو رب المال ہے, جو فنانسر ہے, وہ کیش نہیں دیتا, وہ آپ کو ایسٹ دے دیتا ہے, ایسٹ لے کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کریں, پیسہ کمائیں اور مجھے پروفٹ دیں. اور وہ کرایہ ہوگا لیزنگ کا, رینٹ, لیز رینٹ اس کو کہتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے کرایہ نہیں دینا, میں نے یہ ایسٹ بھی بعد میں لے لینا ہے آپ سے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جتنی دیر تک مجھے پیسے نہیں دیتے آپ کرایہ بھی دیں, ساتھ میری اصل رقم بھی دیں. تو یہ اجارہ عربک میں ہے, لیزنگ انگلش میں ہے. یہ اسلام میں الاؤڈ ہے کہ آپ کسی کو فکسڈ ایسٹ دیں, پیسہ آپ کا ہو, وہ اس فکس ایسٹ کو استعمال کرے تو وہ آپ کو کرایہ ادا کرے. وہ کرایہ ظاہر ایگریڈ ہوگا دونوں جو بھی پارٹیز اس میں ایگریمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد ہے جی استثناء, پروگریس فنانسنگ. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی بندے کو پیسے دیتے ہیں لمبے کام کے لیے جس میں کہ ٹائم لگنا ہے, مثلا کوئی چیز مینوفیکچر ہونی ہے, اسمبلنگ ہونی ہے, کوئی بلڈنگ بننی ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو بندہ آپ کا مضارب ہے, مینیجر ہے, اس کو آپ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتے رہیں گے. جب وہ کام پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اس نے آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں یا آپ لوگوں نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے, سیل کرنا ہے, جو بھی اس ٹائم ہو. یہ ایک عربک ورڈ ہے, اسے کہتے ہیں مسومہ. مسومہ جو ہے یہ تجارت کی ایک قسم ہے اسلام میں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ سیلز پرائس جو ہوتی ہے اس کو آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, بارگین کر سکتے ہیں. یہ اسلام میں الاؤڈ ہے. پروفٹ کمانا اسلام میں منع نہیں ہے. اور اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ سینٹنس ہے وہ ہے کہ صرف سیلر کو پتہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کی کاسٹ کیا ہے. یہ تو عام آپ کو پتہ ہے تجارت اسی اصول پہ ہوتی ہے. ہم چیز خریدنے جاتے ہیں, سیلر کو پتہ ہوتا ہے چیز کتنے کی, ہم کہتے ہیں کتنے کی دینی ہے, وہ کہتا ہے جی 500 روپے کی. ہم کہتے ہیں 200 کی دے دو, کہتے ہیں اتنی تو خریدی بھی نہیں ہے. ہم اس سے رسید نہیں مانگتے عام طور پہ. ویڈیو کی لینتھ جو ہے وہ 9 منٹ میں چلی گئی ہے, اس لیے مجھے ایک اور ویڈیو بنانا پڑے گی ورنہ یہ نامکمل رہ جائے گی.